بہت اہم آیت آ رہی ہے اگلی، سورہ العنکبوت آیت نمبر 48، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کبھی کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی، یعنی یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے، یعنی آپ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا اور آپ کے حق میں یہ آپ کی فضیلت ہے۔ عام آدمی کا ان پڑھ ہونا، امی ہونا، یہ اس کے لیے نٹوریس چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آپ کا معجزہ ہے۔ اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات، یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب معجزے کے طور پر دی ہے۔ اگلے نبیوں کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا حصی معجزات ہوتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، آسا کو اژدہا میں بدل دینا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور وہ یہ الکتاب ہے، قرآن۔ میں نے کہا تھا نا اب اس آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، تو یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود کتاب گھڑ لی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا یا آپ بالکل ہی کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک عام بھی سمجھدار آدمی جس نے پہلے کبھی کوئی چیز نہ لکھی ہو، اس کے ہاتھ میں بھی اگر آپ بال پوائنٹ پکڑا دیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لیتا ہے دیکھ کے۔ اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ لیا کرتے تھے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھنے والا معاملہ کیا، اگرچہ بعض سلفی علماء جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑی ضد کے اوپر ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں بالکل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تھے، تو یہ بات بالکل صحیح الاسناد حدیث کے خلاف ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں وہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ فزیکلی آپ کو دکھا بھی دوں، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کتاب المغازی چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4251، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل ابن عمرو کے درمیان معاہدہ لکھا گیا تھا، اور لکھا گیا تھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان، تو سہیل ابن عمرو نے یعنی ریزرویشن شو کی کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، آپ اسے محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہا کہ علی اس کو کاٹ کر جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو، یہ نہ بھی مانے تب بھی اللہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میری رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولوشن اینڈ پہ آئے۔ تو سیدنا علی نے بھی اپنی حمیت کا اظہار کیا، ان کا یا رسول اللہ میں تو کبھی بھی اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اس طریقے سے گستاخی شمار نہیں کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تحریر کو میرے حوالے کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کاٹ کر محمد رسول اللہ خود لکھا، اور یہ محمد ابن عبداللہ خود لکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاٹ کر۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، دارالاسلام پبلیکیشن جو دنیا میں چند بڑے اداروں میں سے ہے اہل حدیث مکتبہ فکر کا، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ انہی کو ہوگا، اس لیے میں ان کی اوریجنل کتاب صحیح بخاری دکھانے لگا ہوں، عربی والی جو سعودی عرب ریاض سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میں نے بتایا تھا 4251 نمبر حدیث ہے، یہ حدیث دکھا دیں، اور اس میں میں نے ریڈ کلر میں انڈر لائن بھی کر دیے ہیں وہ الفاظ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بہت لکھ لیا کرتے تھے، کوئی بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے تھے یا آپ کے ہاتھ ہی کام نعوذ باللہ نہیں کرتا تھا اس حوالے سے کہ آپ کو قلم پکڑ ہی نہ سکیں، کوئی ایک لکیر بھی نہ کھینچ سکیں۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے بتانا، بلکہ قرآن کا مقصد اصل میں یہ بات بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی فلسفی کی کوئی شاگردگی اختیار نہیں کی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلام لے آئے کہ وہ بڑے بڑے شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سن کر اپنے جو کلام جو ہیں وہ پھاڑ دیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ۔ تو دیکھیں اس میں الفاظ موجود ہیں،
اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مولا علی کو تو قال علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا یا رسول اللہ نہیں، واللہ لا امحوک ابدا، میں کبھی بھی آپ کا نام محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ تو اس کے آگے الفاظ ہے فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ تحریر پکڑ لی اپنے ہاتھ میں، الکتاب، وہ کتاب جو لکھی ہوئی تحریر تھی، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی کوئی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت نہیں تھی، اس لیے کہ ظاہر ہے جب انسان نے کبھی ہینڈ رائٹنگ کی نہ ہو پوری زندگی کے اندر، کبھی نوبت نہ آئی ہو اور پہلی دفعہ کسی کو قلم دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ کوئی خوبصورت نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھتے نہیں تھے، یہ آپ کی روٹین میں چیز نہیں تھی۔ فَكَتَبَ، پس آپ نے لکھا، هَذَا مَا قَضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، یہ ہے معاہدہ جو طے پایا ہے محمد ابن عبداللہ اور کفار مکہ کے درمیان۔ اب اس میں واضح الفاظ ہیں فَكَتَبَ، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کا کوئی نعوذ باللہ کوئی دایاں ہاتھ اس حوالے سے کام نہیں کرتا تھا کہ آپ بالکل کوئی چیز لکھ نہ سکیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بہت اس حوالے سے جب ضرورت پڑی تو آپ لکھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ جب مطلب حدیثیں، اب اتنی واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں 4251 نمبر، لیکن اب اگر دل بے ایمان تو اجتا ٹھہر، اگر کسی نے کوئی بات نہیں ماننی تو کہتے ہیں نہیں، اس میں جو الفاظ ہے نا کہ آپ نے پکڑا اور آپ نے لکھ دیا، مراد اس سے ہے کہ آپ نے پکڑا اور کسی سے لکھوا دیا۔ اب اس چیز کا تو کوئی حل نہیں ہے نا، یعنی بات کچھ اور ہو، آپ نے بات نہ ماننی ہو۔ وہ میں آج تفسیر بھی پڑھ رہا تھا ان کی، جو عبدالسلام صاحب ہیں بن محمد، جماعت الدعوہ والوں کی تفسیر، تو انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے، پورا زور لگانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بھی، باقی لوگوں نے بھی، کہ کسی طریقے سے اس حدیث کی تعریف کر دی جائے اور اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ تو میں نے انصاف سمجھا کہ میں اس موقع کے اوپر اس حوالے سے گفتگو کروں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن حکیم، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو مسئلہ نمبر 85 ہے میرا ریکارڈڈ، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات، اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115، وہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ شاید کوئی سنیوں کا قرآن الگ ہے اور شیعہ کا الگ ہے، نعوذ باللہ، اس پورے جھوٹ اور فریب کا میں نے کچا چٹھا جو ہے اس کے اندر کھولا ہے۔ مسئلہ نمبر 115 نمبر، تو یہاں پر وہ ٹروتھ بھی ریویل ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ دعوی نبوت کے لیے نہیں دیا گیا، اس کے علاوہ تو آپ کے بہت معجزات ہیں، میں نے 4 لیکچر دے دیے معجزات کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 131A B C D، معجزات، کرامات، استدراج، اس کے اوپر 6.5-7 گھنٹے کی گفتگو میں نے کی ہے 4 نشستوں میں۔ اس میں مسئلہ نمبر جو 131C تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے 17 معجزات بتائے تھے، حصی معجزات، لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں ہیں۔ دعوی نبوت والا معجزہ صرف القرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی۔ آج ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا دے دینا تو وہ اس کو اژدہا نہیں بنا سکتا، اور نہ کوئی یروشلم میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ کوئی یہودی عالم جو ہے وہ اس کو عصا کو دوبارہ سے اژدہا بنا سکتا ہے۔ لیکن یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی معجزہ، آج بھی معجزہ، اور قیامت تک کے لیے معجزہ۔ ہر دور کے ٹیسٹ پہ یہ پورا اترتا ہے۔ اس وقت شاعری اپنے عروج پہ تھی، کوئی شاعر اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور آج سائنس اپنے عروج پہ ہے، ایک بھی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے ان ایمبیگوس، کوئی اس میں سے مطلب یعنی نکلنے والا معاملہ ہو، ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ ایمبیگوس ہو، ان ایمبیگوس ہونی چاہیے بات، کہ اسٹیبلش سائنس کے خلاف کوئی قرآن حکیم کی آیت ہو۔ اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز اور تھیوریز کی بات نہیں میں کر رہا۔ تو یہاں پہ وہ اب ٹروتھ بھی ریویل ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا دعوی نبوت کے لیے سوائے قرآن کے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیات ہیں جو کہ سینوں میں محفوظ ہیں ان لوگوں کے کہ جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوئی اور آپ کے ذریعے آپ کے اصحاب کے سینے میں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑتے نہیں ہیں مگر وہی لوگ جو
ظلم کرنے والے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، حصی معجزہ، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس قسم کا. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یعنی کفار مکہ کے سامنے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں. اصل معجزہ ہے یہ قرآن، یہ وہ آیت ہے کہ اصل معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے. کیونکہ قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ہے کہ نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ 9 معجزات کا ذکر بھی ہے جو کافر منہ مانگے معجزات مانگتے تھے کہ تم آسمان پہ چڑھ کے بتا دو، کوئی تمہارے لیے باغ ہو جائے جس میں تم نہریں رواں کر دو، اور آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے وہاں سے کوئی کتاب لے کر نازل ہو ہمارے سامنے فزیکلی اوپر سے یوں اترو. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جواب میں فرمایا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تو ایک انسان ہوں، معجزات کا اختیار اللہ کے پاس ہے. تو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، میں نے 4 نشستوں میں 6.5 سے 7 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. مسئلہ نمبر 131 A B C D، معجزات، کرامات اور استدراج کے حوالے سے.